استخارہ ایک الگ اپنی فضیلت اور اہمیت رکھتا ہے، اور مشورہ ہمارے بڑوں سے، چھوٹوں سے، اس لائن کے لوگوں سے، یا ہمارے دوستوں سے، یا ہمارے اس معاملے کے متعلقین لوگوں سے مشورہ کرنا، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن استخارے کا ایک الگ مقام ہے۔ بعض علماء جو کہ یوٹیوب پر چھائے ہوئے رہتے ہیں، افسوس کہ جب میں نے ان کی کلپ سنی تو انہوں نے مشورے کو اور آپس کے مشورے کو اتنی اہمیت دی۔ ٹھیک ہے، وہ اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن انہوں نے اسی کے ساتھ ساتھ استخارے کو بالکل گویا کہ کنڈم کر دیا، اور استخارے کی معنویت اور حقیقت کو ختم کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین کرام، استخارے کا طریقہ میں نے آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ ایک مختصر طریقہ بھی استخارے کا عرض کیا جائے گا، تو استخارے کا مختصر طریقہ بھی ہمارے اکابرین سے منقول ہے۔ سب سے پہلے میں اسی طریقے کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر کام میں عجلت ہے اور اتنی مہلت باقی نہیں رہی کہ طویل استخارہ کرے، استخارے کی وہ لمبی دعا پڑھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا اہتمام کرے، اتنا وقت نہیں ہے، تو پھر مختصر سا استخارہ ہمارے اکابرین سے منقول ہے کہ فرمایا کہ 11 مرتبہ اس چھوٹی سی دعا کو پڑھے۔ جس کام میں بھی اللہ سے صلاح چاہتا ہے، اللہ سے مشورہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خیر چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ چھوٹی سی یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم خر لی واختر لی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میرے لیے خیر عطا فرما، اور جو صورت بہتر ہو اس کو ظاہر فرما۔ کنز العمال کے اندر یہ موجود ہے۔ اور پھر جس طرف قلب کا میلان دیکھے، عمل کرے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہتر ہی ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسلامی تعلیم پر عمل کرے تو کبھی اور کسی حال میں پریشان نہ ہو، لیکن افسوس ہے کہ آج ہم اپنے کاروبار میں ہر بچے اور بڑے سے مشورہ کرتے ہیں، اور ظاہری تدبیروں اور ان کی فکروں میں ہزاروں پریشانیاں اٹھاتے ہیں، مگر چند منٹ اس سنت حسنہ کے لیے صرف نہیں کیے جاتے، اور اسی لیے اکثر تدبیریں انہی پریشانیوں میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ تو دوستو، استخارے کا اہتمام فرمائیں۔ بعض حکماء کا مقولہ ہے کہ جس کو من جانب اللہ کی طرف سے 4 چیزیں عطا ہو جائیں، وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں رہے گا۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق عطا فرمائے، وہ زیادتی نعمت سے محروم نہ رہے گا، اور جس کو توبہ کی توفیق دی جائے وہ قبولیت سے محروم نہیں رہے گا، اور جس کو استخارے کی طرف متوجہ کر دیا جائے وہ صحیح رائے اور مفید نتیجے سے محروم نہ رہے گا، اور جس کو مشورہ کرنے کی عادت ہو وہ صحیح رائے کے سمجھنے میں دھوکہ نہیں کھائے گا۔ یہ ہمارے حکماء کا مقولہ ہے، اور یہ بہت ہی قیمتی نصیحت ہے دوستو۔ استخارہ ایک الگ اپنی فضیلت اور اہمیت رکھتا ہے، اور مشورہ ہمارے بڑوں سے، چھوٹوں سے، اس لائن کے لوگوں سے، یا ہمارے دوستوں سے،
یا ہمارے اس معاملے کے متعلقین لوگوں سے مشورہ کرنا یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن استخارے کا ایک الگ مقام ہے۔ بعض علماء جو کہ یوٹیوب پر چھائے ہوئے رہتے ہیں، افسوس کہ جب میں نے ان کی کلپ سنی تو انہوں نے مشورے کو اور آپس کے مشورے کو اتنی اہمیت دی۔ ٹھیک ہے، وہ اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن انہوں نے اسی کے ساتھ ساتھ استخارے کو بالکل گویا کہ کنڈم کر دیا اور استخارے کی معنویت اور حقیقت کو ختم کر دیا۔ استخارے کی فضیلت، اہمیت احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور امام بخاری نے بھی استخارے کی فضیلت والی احادیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری شریف میں جلد اول صفحہ نمبر 155 اور 56 پر موجود ہے۔ اس میں استخارے کی فضیلت اور اس کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف جلد دوم صفحہ نمبر 37 پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صلاح نہ لینا اور استخارہ نہ کرنا بدبختی اور کم نصیبی ہے۔ اور مزید تفسیر کے لیے اردو کتابوں میں بہشتی زیور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حصہ دوم صفحہ نمبر 33 اور 34 بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ استخارہ ایک اپنا الگ مقام رکھتا ہے، اللہ سے صلاح کرنا ہے۔ ہم اس بات کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں اور دیگر چیزوں میں ہر چھوٹے بڑے سے ہم مشورہ کرتے ہیں، لیکن علیم و خبیر ذات اللہ کی ذات، اس سے ہم استخارہ نہ کریں اور صلاح نہ چاہیں اپنے کاموں میں، یہ کتنی بڑی بدبختی اور کم نصیبی کی علامت ہے۔ اسی لیے فخر الہند حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی استخارے کی فضیلت، اس کا طریقہ، اس کی اہمیت پر باقاعدہ اوراق کو سیاہ کیا ہے، اور اس کو حضرت مفتی شفیع صاحب نے اپنے فتاوی جواہر الفقہ کے اندر اس کو باقاعدہ حضرت حبیب الرحمن صاحب کا اس مضمون کو آپ نے نقل کیا ہے۔ دوستوں، اس لیے استخارہ ایک اپنا الگ مقام رکھتا ہے۔ ہاں، استخارہ کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے کہ آدمی رات میں کرے چاہے دن میں کرے۔ نفل نماز پڑھنے کا وہ مکروہ وقت نہ ہو جو کہ مکروہ ہے، اس کے علاوہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے استخارہ۔ تو استخارے کا ثبوت، اس کا مقام ایک الگ اہمیت رکھتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ بعض یوٹیوب پر چھائے ہوئے علماء کی زبانی اگر آپ سنیں تو ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ایک استخارہ ایک اپنی اہمیت اور ایک اپنا مقام رکھتا ہے، اور مشورہ، لوگوں سے مشورہ کرنا اپنے معاملات کے اندر، یہ ایک الگ اپنا ایک مقام ہے، اس کا اللہ کی طرف سے حکم ہے، لیکن دونوں کو خلط ملط کر کے ایک کی وجہ سے دوسرے کے مقام و مرتبے کو گرانا یا ایک دوسرے کو خلط ملط کرنا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔